بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر، آج ہم اسلامیات اختیاری کا سبق نمبر 25 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 25 ہمارا جو ہے وہ ہے رضاعت کے متعلق۔ اس سے پہلے ہم نے عدت کے مسائل اور عدت کی اقسام وغیرہ پڑھی ہیں، اور آج ہمارا جو سبق ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے رضاعت۔ تو رضاعت کے لغوی معنی دیکھیں کہ رضاعت کے لغوی معنی ہیں دودھ پلانے کے۔ اصطلاحی معنی ماں یا آیا کا بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا شرعی طور پر رضاعت کہلاتا ہے۔ یعنی شریعت سے کتنی مدت ثابت ہے رضاعت کی؟ 2 سال تک۔ 2 سال تک دودھ پلانا شرعی طور پر رضاعت کہلاتا ہے۔ رضاعت کی حکمتیں کیا ہیں؟ کہ رضاعت کی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی رکھی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، تعلق میں مضبوطی، یعنی دودھ پلانے سے ماں اور بچے کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ دودھ پلانے کے عمل کے علاوہ ماں اور بچے کے درمیان کوئی اور بہتر ذریعہ تعلق نہیں ہے۔ نمبر 2، محبت میں اضافہ۔ ماں جب خود بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ماں اور بچے کے درمیان محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن ملکوں میں بچوں کو دودھ پلانے کا رواج نہیں، وہاں ماں اور بچے کے مابین محبت کا رشتہ استوار نہیں ہوتا، اور یہ کمی کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ پھر نمبر 3، بچے کی صحت کا تقاضا۔ جو بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے وہ بڑی حد تک بیماری سے محفوظ رہتا ہے، ورنہ باقی عمر بیماریوں کی نظر ہو جاتی ہے اور صحت کبھی محفوظ نہیں رہتی۔ آج کی طب اس بات پر متفق ہے کہ بچے کو ماں کا ہی دودھ پلانا چاہیے۔ نمبر 4، نفسیاتی فوائد۔ جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ماں کی محبت اور شفقت کے جذبات بھی بچے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح بچہ محبت سے بھرپور نفسیاتی فضا میں پروان چڑھتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بڑا ہو کر نفسیاتی طور پر مضبوط رہتا ہے، اور اس میں اعتماد کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ احساس محرومی کا شکار نہیں ہوتا۔ نمبر 5، حکمت یہ ہے کہ احساس کمتری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو کبھی احساس محرومی کا شکار نہیں ہو سکتا، بلکہ خود اعتمادی کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ احساس کمتری اور احساس محرومی آج کے دور میں نفسیاتی طور پر بہت بڑا مسئلہ ہے، جو پیدا ہو جائے تو ختم ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، پرورش اور بڑھوتری میں اضافہ۔ بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے تو وہ تیزی کے ساتھ پرورش کی منزل کی طرف بڑھتا ہے، جب ماں کے دودھ سے محروم بچے کی پرورش کی رفتار بہت سست ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہے۔ نمبر 7، مضبوط ہڈیاں۔ جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اور باقی زندگی اور صحت کا انحصار مضبوط ڈھانچے پر ہوتا ہے۔ یہ ڈھانچہ بچپن ہی میں تشکیل پاتا ہے۔ نمبر 8، رجحانات میں مثبت تبدیلی۔ جب والدہ دودھ پلاتی ہے اور وہ نیک ہوتی ہے تو بچے کے رجحانات نیکی کی طرف رخ کر لیتے ہیں، جو مضبوطی کردار میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کی بنیاد ماں کا دودھ ہوتی ہے۔ نمبر 9، ماں کی صحت کا برقرار رہنا۔ آج کل کے دور میں اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے اور وہ کمزور ہو جاتی ہے، جبکہ واقعاتی طور پر یہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ماں بچے کو اپنا دودھ پلائے گی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی خوراک اور صحت کا بھی خیال رکھے گی۔ اس طرح بچے کو دودھ پلانا ماں اور بچے دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ آج کل کی مائیں خاص طور پر پڑھی لکھی خواتین میں یہ رجحان تیزی سے پرورش پا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خود دودھ پلانا معیوب سمجھتی ہیں، برا سمجھتی ہیں، تاکہ ان کی صحت اور حسن متاثر نہ ہو۔ مائیں کہتی ہیں آج کل کی جو پڑھی لکھی خواتین ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم بچے کو دودھ پلائیں گی تو ہماری صحت اور ہمارا حسن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بچے کے ساتھ شفقت کے منافی ہے۔ اس طرح بچے کی صحت پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ملازم عورتوں کو پرورش کردہ بچہ نفسیاتی مسائل کا شکار رہتا ہے۔ اس رجحان کو سختی سے روکنے کی ضرورت ہے، جس نے بچوں کو مسائل کا شکار کر دیا، اور ماؤں کو اس بات پر تیار کرنا چاہیے کہ وہ بچے کو اپنا ہی دودھ پلائیں۔ یہ دیکھیں بچے کو دودھ پلانے کی کتنی زیادہ حکمتیں ہیں۔ تو آج کل یہ رواج بن چکا ہے کہ بچے کو ماں دودھ نہیں پلاتی، فیشن کے طور پر وہ کہتی ہے کہ میری صحت اور میرا حسن جو ہے وہ خراب ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کو دودھ پلائیں، یہ بچے کا حق ہے، اور بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے اور ماں کے ساتھ صحت اچھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد مسائل رضاعت ہے ہمارے پاس، کہ رضاعت کی کتنی مدت ہے، دودھ پلانے کی مدت اسلام نے کتنی بتائی ہے۔ نمبر 1، رضاعت کی مدت 2 سال تک ہے۔
اسلام میں رضاعت کی مدت 2 سال ہے، ارشاد ربانی ہے یعنی قرآن مجید سے واضح ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے جو رضاعت کی تکمیل کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس سے زیادہ وقت دودھ پلانا منع ہے، یعنی 2 سال تک دودھ پلانا ہے، 2 سال سے زیادہ پلانا منع ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانے کی اجازت اگر والدین رضامندی سے چاہیں، رضامند ہوں تو 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑوایا جا سکتا ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے، ترجمہ دیکھیں، پھر اگر دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورہ سے دودھ چھڑوانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اس طرح ایک آسانی مہیا کی گئی ہے۔ یعنی اگر 2 سال سے پہلے کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ چھڑوانا چاہے تو اگر دونوں کی رضامندی ہو تو وہ دودھ چھڑوا سکتی ہے۔ نمبر 3، دودھ پلوانا باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے کو دودھ پلوانا باپ کی ذمہ داری ہے، اگر والدہ ہے تو وہی دودھ پلائے گی، اگر طلاق ہو جائے یا تو پھر بھی والدہ سے دودھ پلوایا جا سکتا ہے، یعنی طلاق کی صورت میں بھی اجرت دے کر وہ کیا کر سکتا ہے، خامن جو ہے وہ دودھ پلوا سکتا ہے بچے کو۔ اگر ماں کا دودھ میسر نہ آ سکے تو کسی اور عورت سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے۔ اس طرح اسلام میں بچے کی پرورش کے بارے میں وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ طلاق کی صورت میں بھی والدہ جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، یعنی 2 سال تک۔ نمبر 4، باپ کی غیر موجودگی میں وارث ذمہ دار ہوگا۔ اگر بچے کا باپ وفات پا جائے تو یہ اس بچے کے ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلوانے کا انتظام کریں۔ شرعی قاعدہ اس ضمن میں ہے کہ وعلی الوارث مثل ذلک، یعنی وارث کا ذمہ اس کے والد جیسا ہے، اسی طرح والد کی عدم موجودگی میں اس کی سرپرستی کا انتظام کیا گیا ہے۔ نمبر 5، دودھ پلانے کی اصل حقدار کون ہے؟ والدہ ہے۔ دودھ تو ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت سے بھی پلوایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ اس کی والدہ ہے، کیونکہ ماں سے بہتر کوئی دایا نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6، دوران رضاعت والدہ کا خرچہ، یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی والدہ کا خرچ اٹھائے اور اس کی غیر موجودگی میں بچے کے ورثہ اس چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان ماؤں کا کھانا اور لباس دستور کے مطابق ان کے باپ کے ذمہ ہے۔ اس طرح اسلام نے عورت کے بنیادی حق کو محفوظ کر دیا ہے۔ نمبر 7، زوجین ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اسلام میں یہ طے شدہ بات ہے کہ والد بچے کی آڑ میں والدہ کو تنگ نہیں کرے گا، اور نہ والدہ بچے کی وجہ سے اس کے والد کو بلیک میل کر کے زیادہ سے زیادہ مال وصول کرے گی، اور نہ اس کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرے گی۔ فرمان الہی ہے، لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، اور ماں کو بچے کے سبب نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب، یعنی یوں ماں اور باپ دونوں کو اذیت سے بچایا گیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 ہے ہمارے پاس دوسری عورت سے دودھ پلوانے کی اجازت۔ کسی وجہ سے اگر ماں کے لیے دودھ پلانا مشکل ہو، مثلا بیماری، طلاق یا حالات کی شدید ناخوشگواری وغیرہ، تو کسی دوسری عورت سے دودھ پلوایا جا سکتا ہے، لیکن اس ضمن میں دونوں کی مشاورت کی پابندی کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم ماں کے علاوہ کسی خاتون سے دودھ پلانا چاہتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں، اس طرح بچہ دودھ پینے سے محروم نہیں رہتا۔ نمبر 9، رضاعت رشتوں کے لیے باعث حرمت۔ اسلام میں دودھ پلانے والی عورت کو بھی ماں کا درجہ دیا گیا، جو دوسری عورت بچے کو دودھ پلائے گی اس کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس طرح ماں کی وجہ سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں، رضاعت کی وجہ سے ان کی بھی تحریم باقی رہتی ہے، یعنی وہ بھی حرمت کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ یہ اصول بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، سورہ نساء کی آیت ہے، اور تم پر حرام کی گئیں تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ اس سلسلے میں ارشاد نبی ہے، یحرم من الرضاعہ ما یحرم من النسب، رضاعت ان رشتوں کو حرام کرتی ہے جو نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ اس کے بعد نمبر 10 ہے 2 سال سے زائد دودھ پلانے کی ممانعت۔ اسلام نے دودھ پلانے کی مدت 2 سال رکھی ہے، اس سے زائد دودھ پلانے سے منع کیا گیا کیونکہ یہ طبی لحاظ سے نقصان کا باعث ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کی مدت حولین کاملین 2 سال مکمل بیان کی گئی، اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا، فصالہ فی عامین، دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔
قاضی ثناء اللہ اس ضمن میں لکھتے ہیں اس قید سے مزید مدت تک دودھ پلانے کی حرمت ثابت ہو رہی ہے۔ نمبر 11 معاوضے کی مقدار، عورت کو دودھ پلانے کا معاوضہ دیا جائے گا، اس کا تعلق والد کی مالی حیثیت کے ساتھ ہوگا، اگر وہ خوشگوار ہے تو زیادہ معاوضہ دے گا، اگر بدحال ہے تو اس کے مطابق ادائیگی کرے گا۔ ارشاد ربانی ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق خرچہ دے گا اور جس کا رزق کم ہو وہ اسی کے مطابق خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ اس طرح معاوضے میں افراط و تفریط سے بچایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس رضاعت کے مسائل ہیں کچھ۔ نمبر 1 کہ دودھ پینے کی وجہ سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ پینے سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام تھے۔ اس طرح رضاعی والدین کی مائیں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھائیاں اس پر حرام ہو جاتی ہیں، یعنی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد نمبر 2 چونکہ رضاعت کی مدت 2 سال تک ہے اس لیے ان دونوں سالوں کے دوران بچہ دودھ پیے گا تو رضاعت ثابت ہوگی، ورنہ نہیں، کیونکہ رضاعت کی مدت 2 سال ہے۔ 2 سال کے اندر اگر پیے گا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ نمبر 3 دودھ بلا ارادہ پلایا جائے یا 1-2 دفعہ اتفاقاً پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ ارشاد نبی ہے 1 یا 2 مرتبہ چوسنے سے حرمت واقع نہیں ہوتی۔ نمبر 4 رضاعی باپ کی دودھ پلانے والی بیوی کے علاوہ بھی بیوی ہو تو وہ بھی اس بچے کے بھائی بہن قرار پائیں گے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی رضاعی بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے دودھ پلانے والی عورت کی ساری اولاد پر خواہ وہ کسی خاوند سے بھی ہو رضاعت کے احکام نافذ ہوں گے اور باہمی نکاح جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 6 دودھ پینے والے بچے کے بہن بھائیوں پر رضاعت کے احکام کا اطلاق نہیں ہوگا، ان پر حرمت رضاعت لاگو نہیں ہوگی بلکہ معمول کے مطابق رشتہ داری کر سکیں گے۔ نمبر 7 رضاعی بیٹے کی بیوی بھی رضاعی باپ پر حرام ہے، بعض علماء اس کے قائل نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں رضاعی بیٹے کی بیوی رضاعت کی وجہ سے حرام نہیں بلکہ سسر ہونے کی وجہ سے حرام ہے، جبکہ جمہور علماء کے نزدیک وہ رضاعی باپ پر رضاعت کی وجہ سے حرام ہے۔ یہ ہمارے رضاعت کے مسائل اور رضاعت کے لغوی اور اصطلاحی اور حکمتیں مکمل ہوئیں، ان کو آپ نے اچھی طرح مسائل کو یاد کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔